ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جولیا نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، اس نے کہا۔ ایکسٹو۔ ایک گھراہٹ سی بلند ہوئی اور جولیا سنبھل گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ۔ جولیا، تمام ممبروں سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے بعد دانش منزل میں جمع ہو جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا تعارف تم سب سے کرایا جائے گا۔ جولیا نے تمام ممبروں کو فون کر کے یہ خبر سنا دی۔ 1 گھنٹہ بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک ہال میں بیٹھے تھے، وہ آپس میں اس نئے ممبر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ آخر اتنے سارے ممبر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم لوگ کم ہیں؟ تنویر نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ایکسٹرو تم سے بہتر سمجھتا ہے، جولیا نے تنگ آ کر جواب دیا۔ ایکسٹرو کوئی خدا نہیں ہے، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ خیر یہ تو نہ کہو، ایکسٹرو جیسا دماغ تو ہم سب مل کر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، چوہان نے کہا۔ اتنے میں عمران دروازے میں داخل ہوا۔ یہ تم سب مل کر کسے پیدا کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے جولیا اکیلی کافی نہیں؟ سب کہا مار کر ہنسنے لگے، لیکن جولیا اور تنویر کا منہ بن گیا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یکا ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور وہ سب ایکسٹرو کو سننے کے لیے سنبھل گئے، لیکن عمران اسی طرح لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ کیا تمام ممبر آگے ہیں؟ ایکسٹرو کی آواز آئی۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ خوب، تو سنو، آج میں آپ کا ایک نئے ممبر سے تعارف کروا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب بھی اس سے مل کر ضرور خوش ہوگے اور وہ ہماری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ ہوگا۔ اس کا نام کیپٹن شکیل ہے۔ میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے لیا ہے اور اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔ باقی رہی پرسنالٹی والی بات تو وہ آپ سب خود دیکھ لو گے۔ ایکسٹرو کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک دراز قد، سیدھے بالوں والا نوجوان جس نے انتہائی خوبصورت چاکلیٹی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا قد تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھرا ہوا فولاد کی طرح سخت معلوم ہوتا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صرف کشادہ پیشانی پر 2 لکیریں ابھری ہوئی تھیں جو اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ سب اس کی وجاہت اور خوبصورت شخصیت سے متاثر نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور پھر ایک ایک سے ہاتھ ملانے لگا۔ صفدر نے تعارف کی رسم ادا کی اور پھر وہاں چائے کا دور چلنے لگا اور اس دوران باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا جس کا تعلق کیپٹن شکیل کی ذات ہی سے تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف تفصیل سے کرایا کہ وہ ایک اعلیٰ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹری میں چلا آیا، وہاں سے ملٹری انٹیلیجنس میں لیا گیا اور اب اسے یہاں بھیج دیا گیا۔ اس کی باتیں کرنے کا انداز بھی انتہائی دلکش تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ باتیں کرنے کے دوران اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ رہتا تھا، جیسے وہ میک اپ میں ہو۔ اس چیز کو جولیا اور صفدر نے محسوس کیا، لیکن وہ چپ رہے۔ ایکسٹرو کی آواز ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ابھری۔ کیپٹن شکیل؟ یس سر، کیپٹن شکیل فوراً بولا۔ باقی سب لوگ کہا مار کر ہنس پڑے۔ صفدر بولا، آپ حیران نہ ہو کیپٹن صاحب، یہ ہیں ہی ایسے، ابھی تو آگے آگے آپ پر ان کے جوہر کھلیں گے۔ میں کوئی مس جوہر کلکتے والی ہوں جو میرے جوہر کھلیں گے؟ صفدر، تم نے میری توہین کر دی ہے، اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، عمران برا ماننے والے انداز میں بولا اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے جن میں کیپٹن شکیل بھی شامل تھا۔ پھر یہ دلچسپ مجلس برخاست ہو گئی۔ شہر میں گہما گہمی پورے زوروں پر تھی، ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست تھا۔ ریڈیو پر دوپہر کی خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ اچانک ریڈیو کی نشریات میں گڑبڑ ہونے لگ گئی اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اناؤنسر کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے کرۂ ارض کے لوگوں سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دو، جنہوں نے تمہارے حقوق ضبط کر رکھے ہیں، جو تمہیں غربت کی چکیوں میں پیس رہے ہیں۔ یہ سب غدار ہیں، ان کو ان کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ یہ پہلا الٹیمیٹم ہے، اگر 2 روز کے اندر اندر تم لوگوں نے اپنے موجودہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہ کی تو ماکا زونگا کی نظروں میں تم بھی غدار ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری بھی وہی سزا ہوگی
جو ان کی ہے۔ سنو، اب بھی سنبھل جاؤ، ماں کا زونگا تمہیں وقت دے رہا ہے، 2 دن، صرف 48 گھنٹے۔ اس کے بعد تم سب پر ایک آفت ٹوٹ پڑے گی جس سے نہ جوان بچ سکیں گے، نہ بوڑھے، نہ عورتوں کو پناہ دی جائے گی اور نہ بچوں کو۔ ہر امیر و غریب کو یکساں سزا دی جائے گی۔ اگر 2 روز کے اندر اندر تم نے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تو عوام اس سزا سے بچ جائیں گے اور ماں کا زونگا کی نگرانی میں یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ماں کا زونگا زندہ باد۔ تقریر ختم ہوتے ہی اناؤنسر کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اس آواز کو سنتے ہی حکومت کی تمام مشینری پریشان ہو گئی۔ ٹیلی فون پر ٹیلی فون ہونے لگے۔ اس کی آواز کا مخرج معلوم ہونے کی کوششیں کی جانے لگیں، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ اسی وقت تمام دنیا کی نشریات جام ہو گئیں اور یہی آواز تقریباً ہر ملک کے اس علاقہ کی قومی زبان میں نشر ہوئی۔ تمام دنیا اس اعلان سے بکھلا اٹھی۔ عوام میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چند لوگ اس کی حمایت میں تھے اور چند اس کے خلاف۔ شرپسند عناصر نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، لیکن ہر ملک کی حکومت نے سختی سے اس تقریر کی تردید کی، لوگوں کو ہوشیار کیا کہ اس کالے پروپیگنڈے سے بچیں۔ دارالحکومت میں فوری طور پر حکام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا کہ نظم و نسق کو ہر حالت میں برقرار رکھا جائے اور غنڈہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شام کی خبروں میں ایک بار پھر یہ اعلان دہرایا گیا، جس سے ہلچل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تو خبروں کے ہر بلیٹن کے دوران یہ اعلان دہرایا گیا اور مہلت کی مدت باقاعدہ گھنٹوں میں بتائی جاتی۔ پوری دنیا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ساری دنیا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے جیسے مدت ختم ہوتی جاتی، خوف و ہراس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ دارالحکومت کا نظم و نسق فوج نے سنبھال لیا، لیکن حکام اور عوام دونوں پریشان تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی اور کس طرح ہوگی اور کس قسم کی ہوگی۔ سب کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا کوئی مناسب جواب نہ مل سکا تھا۔ آخر اس مہلت کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گھنٹہ بھی گزر گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں گھروں میں گھس گئے۔ اچانک فضا میں وہی آواز گونجنے لگی، کرۂ ارض کے لوگوں، تمہاری سزا کا وقت آ پہنچا۔ ماں کا زونگا تمہیں بھیانک سزا دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ پہلی وارننگ تھی، اس لیے سزا انتہائی کم دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سزا ہوگی وہ انتہائی بھیانک ہوگی۔ لوگوں، تیار ہو جاؤ۔ اب سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد تمہاری زمینوں میں پانی کی سطح اونچی ہو جائے گی اور پھر زمین کے چپے چپے میں سے پانی نکلے گا۔ تمام عمارتیں، چاہے وہ کچی تھیں یا پکی، ایسے گرنے لگیں گی جیسے ریت کی دیواریں۔ لوگ ڈوبنے لگیں گے۔ تمام انتظامی مشینری فیل ہو کر رہ جائے گی۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی بہنے لگے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ اونچی اونچی جگہوں پر پہنچنے لگے، لیکن اس دھکم پیل میں سینکڑوں لوگ مر گئے۔ لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے۔ یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ہوا۔ اس کے بعد زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اب ہر طرف قیامت کا سماں تھا۔ طوفان نوح کی تو صرف حکایتیں سنی ہوئی تھیں، اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان نوح کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب پانی نکلنا تو بند ہو گیا تھا، لیکن عمارتیں دھڑا دھڑ گر رہی تھیں۔ لوگ عمارتوں سے سامان نکالنے لگے، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سینکڑوں لاشیں اس پانی میں تیر رہی تھیں۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور عورتیں بھی۔ مختلف سامان بھی پانی میں تیر رہا تھا۔ ہر طرف موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہر لمحہ پانی کی سطح نیچے گر رہی تھی۔